مسلمان بشری تقاضوں کی وجہ سے کئی دفعہ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فضل فرماتا ہے اور دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اب یہ کہ توبہ کسی شخص نے کی، اللہ کے حضور وہ رجوع آیا، اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اپنے مالک کا فرما بردار بن کر وقت گزارے گا، نافرمانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی جتنی بھی اس سے نافرمانی ہوئی ہے اس سے وہ سچے دل سے تائب ہوگا، تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ توبہ کے بعد کیا شرائط ہیں اور کیا ضروریات ہیں جس کے بعد وہ سمجھے کہ اب میں اس رستے کا مسافر بن گیا ہوں جو رستہ اللہ کی رضا کا رستہ ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا رستہ ہے، وہ رستہ ہے جو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر توبہ کرنے والوں کی بابت ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہو، توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کن بنیادوں پر ہے؟ کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے، شب برات کی رات رو لینے سے، شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہو گئی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا، اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں واصلحوا، اور پھر سنور جائیں، پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنی تربیت کریں، پھر اپنی اصلاح کریں۔ اور کیسے کریں؟ واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا واخلصوا دینہم للہ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں، اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ واخلصوا، خالص کر لیں اپنا دین، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیں۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں۔ واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ واخلصوا دینہم للہ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے۔ جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں، اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، بہت ساری محفلیں مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ واخلصوا دینہم للہ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فاولئک مع المؤمنین، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ میں کہہ چکا ہوں بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے۔